السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، نماز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور کسی بھی حالت میں یہ نماز معاف نہیں۔ انسان جب تک اچھے حالات میں ہے اس پر نماز فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز معاف نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ قبر میں نماز کی پکڑ ہوگی۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھو۔ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، نماز کو نہ چھوڑو۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم نماز کے وقت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مالک حقیقی کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، آپ سے ووٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی رینگتے ہوئے دو صحابہ کے سہارے پر مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، اور سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ جب آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے، صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھواؤ۔ حضرت صدیق اکبر آ کر امت کی امامت فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی میں مسلمان حضرت صدیق اکبر کی امامت میں سجدے میں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کا پردے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مسلمان سجدے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو آسمان کی طرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، محمد اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں چھوڑا تھا، شراب خانوں میں نہیں چھوڑا تھا، جوئے خانوں میں نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے چھوڑا تھا، خدا کے ولیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں چھوڑا تھا۔ ارے ولیوں کو تو سجدہ دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے اپنے سامنے سجدہ کو حرام قرار دیا۔ جب میرے رسول کے قدموں پہ سجدہ جائز نہیں تو تیرے ننگے پیر کے قدموں میں سجدہ کس نے مائی ڈیئر جائز کر دیا؟ آپ کے ابا جان نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سامنے ہمیں سجدے کی حالت میں چھوڑا ہے، پتھروں کے سامنے نہیں، درختوں کے سامنے نہیں، ندی دریا سمندر کے سامنے نہیں، اونچے اونچے عمارتوں کے سامنے نہیں، آسمان اور زمین کے سامنے نہیں، سورج اور چاند کے سامنے نہیں۔ ہمارا سر جھکا ہے تو ایک خدا کے سامنے، جھکانے والے ہم ہیں، جھکانے والی ذات اللہ ہے، جھکنے والے ہم ہیں، قبول کرنے والی ذات اللہ ہے۔ نمازیں جب پڑھو اس طرح سے پڑھو کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔
رمضان کے روزے اللہ نے زمین پر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام روزے کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر 30 روزے فرض ہیں. حج فرض ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر حج فرض ہوا. زکوٰۃ فرض ہوا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی امت پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہیے. تمام احکام اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھیجا، لیکن جب نماز دینے کا وقت آتا ہے، جب امت پر نماز فرض کرنے کا وقت آتا ہے، جب امت اسلامیہ کو نماز تحفے میں دینے کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بہت خاص تحفہ ہے، یہ میری بڑی خاص عبادت ہے. جبرائیل، یہ میں تمہارے ہاتھوں نہیں بھیجوں گا، میرے رسول کو بلا کر لاؤ، میرا محبوب آ کر میرے پاس سے نماز کا تحفہ لے جائے گا. رمضان خود آتا ہے، حج خود آتا ہے، زکوٰۃ خود آتا ہے، لیکن جب نماز کے آنے کا وقت آتا ہے تو میرے رسول جاتے ہیں نماز کو لانے کے لیے. نماز کہتی ہے کہ مجھے تو میرے محبوب آ کر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں جاؤ اور میرے حضور، میرے رسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ. میں اپنے محبوب سے ملوں گا اور محبوب کو تحفہ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جائیے، آپ نے تو مجھ سے مل لیا، آپ کو تو معراج مل گیا، آپ کو تو مقام معراج پر فائز ہو گئے، لیکن میں آپ کے قدموں کے صدقے آپ کی امت کو کبھی محروم نہیں رکھوں گا، آپ کی امت کو بھی عطا کروں گا. یہ لیجئے 5 وقتوں کا نماز ہے، اپنی امت کو جا کر دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا، خدا سے میری ملاقات ہوئی، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا ہاٹ نمبر دے دیا ہے کہ میری امت ہر دن خدا سے ملاقات کر سکتی ہے. تمہیں جب جب اللہ سے ملنا ہو، تمہیں جب جب اپنا دکھ درد اللہ کو سنانا ہو، تمہیں جب جب اللہ کے سامنے اپنے معاملات رکھنا ہو، دوست اور دشمنوں کے فریاد رکھنے ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاٹ نمبر دے دیا ہے کہ ملاؤ، وضو بناؤ، سجدے میں جاؤ، معراج مل جائے گا. اللہ کا نمبر کبھی انگیز نہیں رہتا، جب چاہو خدا سے بات کر لو. مسلمانوں سجدے میں جاؤ، اللہ سے مل لو. نماز مومن کا معراج ہے. مومن جب جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے.